رات کافی ہو چکی تھی۔ میں اب گھر جا رہی تھی۔ میں آفس میں جاب کرتی تھی اور یوں مجھے گھر جاتے جاتے رات ہو جایا کرتی تھی۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا۔ کبھی کسی وقت مجھے چوک پر پہنچنے سے پہلے ہی رکشہ مل جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار مجھے چوک تک پیدل جانا پڑتا۔ اگر حالات میرے قابو سے باہر نہ ہوتے تو کبھی میں یہ جاب نہ کرتی۔ خیر، ابھی تک چوک نہیں آیا تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک آدمی آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، میں کل سے بھوکا ہوں، وہ عجیب و غریب سی آواز نکال کر کہنے لگا۔ میں کافی خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ میں نے کافی دفعہ سنا تھا کہ اس علاقے سے رات کے وقت نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ یہاں جنات ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب تھوڑا تھوڑا یقین آ رہا تھا۔ پہلی بار میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنا پرس ٹٹولا۔ میرے پاس اس وقت صرف 2000 روپے تھے، باقی پیسے گھر پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تشکر، وہ مجھے دیکھ کر بولا اور پھر جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں ڈر کر تیز تیز بھاگنے لگی۔ میں گھر پہنچی تو سکون کا سانس لیا۔ مجھے رات بھی کافی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب آدمی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں رات کو سوئی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنی دوست کو اس عجیب و غریب آدمی کے بارے میں بتایا۔ تم اکیلی نہ جایا کرو عائشہ، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تمہیں، میری دوست نے سمجھایا۔ اس کے بعد میں اپنی ایک دوست کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گئی۔ ویسے بھی اب آگے سردیاں آ رہی تھیں۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں نے چھٹی کر لی۔ میری دوست سعدیہ اکیلی آفس چلی گئی۔ واپسی پر اس نے مجھے فون کیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ راستے میں اکیلی آ رہی تھی کہ ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ غائب تھے اور وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور صرف گھر جانے کا کرایہ تھا۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا اور میں ڈر کر بھاگنے لگی۔ وہاں ایک آدمی نے میری مدد کی اور جب ہم نے دیکھا تو وہ آدمی جس کے ہاتھ نہیں تھے اچانک غائب ہو گیا۔ میری دوست کافی ڈر گئی تھی۔ اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کچھ دن آفس نہیں آ سکے گی۔ میں آفس سے اب مزید چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اگلے دن آفس چلی گئی۔ مجھے واپسی کے لیے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی آفس سے نکلتے ہی کیب کر لوں گی یا اگر رکشہ ملا تو چلی جاؤں گی، چاہے وہ جتنے بھی پیسے لے۔ خیر، جب میں آفس سے نکلی تو نہ کوئی رکشہ ملا اور نہ کیب۔ آج ہفتہ تھا۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے سوچا اب مجھے چوک تک چلے جانا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ رکشہ نہ مل سکے۔ میں چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں تیز تیز قدموں چلنے لگی۔ اب مجھے لگ رہا تھا میرے پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے 3 لڑکے تھے۔ کیسی ہو جانم؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو، وہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولے۔ میں ان سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ آس پاس لوگ بھی نہ تھے جن سے میں مدد مانگتی۔ وہ لڑکے میرے قریب آ کر انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتی، چلو ہمارے ساتھ، آج بہت دنوں کے بعد ہمارے ہاتھ شکار لگا ہے، وہ تینوں لڑکے مجھے کہنے لگے۔ ایک نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچنے لگا۔ میں ڈر کر چیخنے لگی۔ اسی اثنا میں تینوں لڑکے دور جا گرے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں دھکا دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی ان تینوں کو مارنے لگا۔ اب وہ درد سے چلا رہے تھے۔ جو مخلوق ان کو مار رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکے معافیا مانگتے ہوئے بھاگ گئے۔ اب سڑک سنسان تھی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے دھواں سا آیا اور وہ دھواں ایک انسان کے روپ میں آ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے اس رات پیسے دیے تھے۔ آپ کی مدد کا شکریہ، میں کانپتے ہوئے بولی۔ میں ان کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتے ہیں۔ یہاں اکثر انسانی لڑکے فقیر کے روپ میں چلتے پھرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو تنگ کر سکیں اور لوٹ سکیں، اسی لیے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ آپ بھی جب چاہیں میری مدد حاصل کر سکتی ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ نرم آواز میں کہتا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جن زادہ ہی تھا۔ اب مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں روز اب وہاں سے گزرا کرتی تھی۔ آدھی رات بھی ہو جاتی تھی
لیکن اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا۔